بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدا۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارا آج سے پہلا جو سبق تھا وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 تھا۔ آج ہمارا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کافروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جن لوگوں نے، ترجمہ اس کا یوں ہے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں متنبہ کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ گروہ جو ہے، پہلے جو گروہ ڈسکس ہو چکا ہے متقین کا گروہ، اس کے یکسر الٹ ہے۔ یہ ان کے مخالف گروہ ہے۔ وہ متقین کا گروہ تھا جن کے متعلق آیت نمبر 3 اور 4 میں ہم وہ پڑھ چکے ہیں، اور یہ بالکل اس کے برعکس ہیں۔ ان کے متعلق یہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں اپنے نبی کو کہ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، ان کے لیے متنبہ کرنا، ان کو ڈرانا، ان کو اس چیز کی دعوت دینا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ چند ایک کلمات کی تشریح حسب معمول، جیسے کافروا، کافرا یا کافرو، یہ چھپنے یا چھپانے والے کو کافر کہتے ہیں۔ جیسے ترک شکر کے ذریعے نعمت کو چھپانا کفران نعمت کہلاتا ہے، اسی طرح توحید اور رسالت کے منکر کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ حق کو چھپاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے نظرہ یا انذار۔ انذار یعنی توجہ دلانا، تنبیہ کرنا، برے انجام سے خبردار کرنا۔ انذار کا یہ ترجمہ جو ڈرانا ہم استعمال کرتے ہیں، یہ کچھ کے نزدیک یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کسی خوفناک چیز سے آگاہ کرنا انذار کہلاتا ہے، بشرطے کہ جس چیز سے آگاہ کیا جا رہا ہے اس میں خوف کا پہلو موجود ہو۔ بنابراین خوف لازمہ انذار ہے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ اسلامی حقائق کو درک نہ کر سکنے یا ان سے غافل ہونے کی وجہ سے اگر کوئی شخص کفر اختیار کرے تو وہ قابل ہدایت ہے، لیکن اگر حقائق کے علم و ادراک کے بعد عناد اور ضد کی بنا پر کفر اختیار کرے تو ایسا کافر قابل ہدایت نہیں ہوتا۔ جیسا کہ سورہ نمل میں ارشاد ہو رہا ہے، وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، وہ ان نشانیوں کے منکر ہوئے حالانکہ ان کے دلوں کو یقین آ گیا تھا۔ یہ آیت ایسے کفار کے بارے میں ہے جو معرفت حق کے بعد کفر اختیار کرتے ہیں۔ اگر یہ بات تمام کفار کے بارے میں ہوتی تو دعوت انبیاء عبث اور بے معنی ہو جاتی۔ البتہ یہاں چند ایک سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ کفار ایمان نہیں لائیں گے تو انہیں دعوت ایمان دینا کیسے درست ہے، بلکہ یہ عبث اور لا حاصل کام شمار ہوتا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اعلان کے بعد کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، کفار کا ایمان لانا محال ہے، ورنہ اللہ کے اعلان کا کذب لازم آئے گا۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ صرف علم خدا کی وجہ سے کفار عذاب کے مستحق نہیں بن سکتے جب تک انہیں دعوت حق نہ دی جائے اور یہ اس سے انکار نہ کر دیں، کیونکہ ثواب اور عقاب کا تعلق اعمال سے ہے۔ اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ کفار کا ایمان لانا امر محال نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ وہ ایمان لے آئیں،
مگر اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ وہ اپنے اختیار سے ایمان نہیں لائیں گے، لیکن اس علم کی وجہ سے ان کا ایمان لانا محال نہیں ہو جاتا۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک استاد کو اپنے تساہل پسند شاگرد کے مستقبل کا بخوبی علم ہوتا ہے کہ وہ تساہل پسندی اس طالب علم کی سرشت میں شامل ہو چکی ہے، لہٰذا اب وہ کبھی ترقی کے منازل طے نہیں کر سکتا، یہاں استاد کے اس علم کی وجہ سے شاگرد تساہل پسندی اور ناکامی پر مجبور نہیں ہوتا۔ اس آیت میں بیان ہونے والے چند اہم نکات وہ یہ ہیں کہ نمبر 1، جو لوگ عناد اور ضد کی بنیاد پر کفر اختیار کرتے ہیں وہ ناقابل ہدایت ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ تنبیہ کرنا اور دعوت دینا اتمام حجت کے لیے ضروری ہے۔ اور تیسرا اور آخری نقطہ یہ ہے کہ علم خدا موجب جبر نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔